جی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے ما اخاف ان تشرکوا بعدی، یہ امت شرک نہیں کر سکتی، جب اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس امت میں شرک کا وقوع ہی نہیں ہو سکتا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں ذرا خیال سے سننا، سوال آ گیا بڑا اہم سا، اس کے میں چند پہلوؤں پہ تو گفتگو کروں گا۔ اس پر میں نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے اسی حدیث پہ، اور وہ رسالہ بھی بہت سارا اس کاپی میں بھی کچھ موجود ہے۔ یہ جی باقی بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بڑے بڑے ملا اس حدیث کی تحریف کر کے گمراہ ہوئے۔ یہاں چند باتیں سمجھ لو۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن مقدس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح احادیث صحیحہ، فرمودات نبوت جو بیان ہے قرآن کا، ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مختصر سی گفتگو کسی وقت کریں گے۔ آج بعض وہ لوگ ہیں جو احادیث صحیحہ کا انکار کر رہے ہیں، منکرین حدیث، اور وہ بدبخت خواہ حجیت حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، اور احادیث صحیحہ کے مقابل انہوں نے ایک دنگل بنایا ہوا ہے۔ اور ان کے مقابل ایک دوسری قسم بھی منکرین حدیث کی ہے، اور وہ بھی بہت بدبودار منکرین حدیث ہیں کہ ہر قسم کی ضعیف موضوع روایتوں کی نسبت کرتے ہیں نبی پاک کی طرف۔ جھوٹی اور موضوع روایتوں کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے والا وہ بدبودار منکر حدیث بھی ہے، اور وہ بدبودار منکر قرآن بھی ہے۔ قرآن کا بھی منکر ہے، حدیث کا بھی منکر ہے۔ تو جو پرویزی ہیں منکرین حدیث، وہ تو منکرین حدیث ہیں، وہ بھی مرتدین ہیں، لیکن یہ جو جھوٹی روایتیں اور کذاب مکذوبہ راویوں کی، ان کی روایتیں کتاب و سنت اور اصول اسلام کے مقابل اصول فقہا، اصول محدثین کو پس پشت ڈال کر، تو جو وہ روایات اصول پہ پوری نہیں اترتی تو ان کی نسبت نبی پاک علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا بھاری فراڈی بھی ہے، اور منکر حدیث بھی ہے، اور منکر قرآن بھی ہے۔ اسی طرح تیسری قسم منکرین حدیث کی وہ ہے جو محرفین حدیث ہے، جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تحریف کرتے ہیں، تو یہ بھی منکرین حدیث کی قسم ہے۔ تو منکرین حدیث کی تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ تو اب یہ جو حدیث ہے اس کو ذرا سمجھو، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں یہ تقریباً 6 مقام پہ موجود ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اسی طرح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اور اگر اس حدیث کو سمجھ لیا جائے تو سارے بروپیوں کے چہرے واضح ہو جائیں گے۔ آج لوگ جو اس حدیث کی تحریف کر رہے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، حدیث پڑھ کے نتیجہ کیا، رزلٹ کیا دیتی ہے کہ اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہو سکتا، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی گھوڑا پوجے شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی قبر پوجتا رہے شرک کر ہی نہیں سکتی، کوئی غیر اللہ کو پکارتا رہے شرک کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ تو یہ انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث کی کیا ہے، تحریف ہے۔ حدیث کی کیا ہے، تحریف ہے، اور تحریف خود انکار حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو ذرا غور سے سنو، پہلے میں حدیث ذرا پڑھ کے دیتا ہوں، پھر میں اس کو تھوڑا سا سادہ لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ اس حدیث پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں بالکل مختصر
یہ حدیث جو میرے سامنے ہے یہ بخاری شریف ہے اور 4085 نمبر حدیث ہے۔ اس میں جو محل تحریف جملہ ہے جس کی وہ لوگ تعریف کرتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اور میں اللہ کی قسم نہیں خوف کرتا ہوں پر تمہارے، کیا لفظ ہے؟ نہیں خوف کرتا ہوں پر تمہارے، کس کا؟ ان تشرکوا بعدی، کہ تم شرک کرو گے میرے بعد۔ تو نفی کس کی ہے؟ خوف کی ہے یا وقوع شرک کی ہے؟ اچھا، یہ حدیث جہاں پر بھی آئی تو اخشا کے لفظ بھی ہیں، اخافو کے لفظ بھی ہیں، کہ مجھے خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ اچھا، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں کہ اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ تمہارے شرک کا مجھے خوف نہیں، ایک یہ ہے کہ امت میں شرک کا وجود ہی کوئی نہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کہہ رہے انی اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے خوف ہے کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ تو وہ خوف پورا ہوا؟ حضرت یوسف کو بھیڑیا نے کھایا تھا؟ تو خوف کا ہونا وجود کو مستلزم نہیں، اسی طرح عدم خوف کا ہونا عدم وجود کو مستلزم نہیں۔ جس طرح خوف کا ہونا وجود کو مستلزم نہیں، اسی طرح عدم خوف کا ہونا عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے۔ یہاں مقصد کیا ہے کہ توحید کا مسئلہ اس طرح بہترین ہو کے کھل کے بیان ہو گیا، ترکتکم علی البیضاء، ایسا چڑھتے ہوئے سورج کی طرح توحید بیان ہو گئی، اور بیان توحید کا حق ادا ہو گیا، اور اس طرح توحید بیان ہو گئی کہ اب شرک کا خطرہ ہی نہیں رہا، شرک کا خطرہ ہی نہیں رہا۔ تو بیان کس کا کر رہا ہے؟ وقوع شرک کی نفی یا وضوع توحید کا بیان؟ وضوع توحید کا بیان ہے، نہ کہ وقوع شرک کی نفی ہے۔ لیکن بدعتی کو حدیث کا کیا پتہ؟ ہر بدعتی یاد رکھو کتاب و سنت کے فہم سے محروم ہوتے ہیں۔ اسی حدیث کو اندر دیکھنے سے کہ آپ سارے طرق جمع کر لیں، اور پیغمبر کی زبان فصاحت، بلاغت اور جوامع الکلم سے موصوف ہے، آپ کے ایک ایک لفظ میں نکات ہیں۔ تو آپ نے کیوں نہیں فرمایا کسی حدیث میں کہ اس امت میں کوئی شرک نہیں کر سکتا، اس امت میں شرک کا وقوع نہیں ہوگا؟ کسی میں بھی نہیں فرمایا۔ نفی آپ نے شرک کی نہیں کی، نفی خوف کی ہے۔ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، اور اگر ذوق ہو تو کیوں آپ نے نفی اخشا، اخاف خوف کی اور خشیت کی؟ وجہ یہی تھا کہ آپ نے خود متعدد احادیث میں بیان کر دیا کہ امت شرک کرے گی، یہ امت شرک کرے گی۔ وقوع شرک نبی نے ثابت کیا ہے، اور نفی کس کی ہے؟ خوف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو محرفین حدیث ہیں یہ ایسے بدبخت ہیں کہ انہیں نہ حدیث کا پتہ ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے فضل سے امام المفسرین والمحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جو محدثین کا ایک اصول لیا درس حدیث کا، کہ حدیث آئے اس کے سب پہلو، اس کو سارے طرق جمع کر لو اور اس کے بعد نتیجہ نکالو۔ اور محرفین کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ لیا، بھاگ پہ پڑے اور حدیث کہنا شروع کر دیا۔ تو اب ذرا خیال کرنا ہے، نقطہ آ گیا کہ امت میں نے کہا کہ شرک کے وقوع کی نفی نہیں ہے، بلکہ آپ نے شرک کا وقوع خود ذکر کیا۔ اچھا، حیرانگی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر پہ
بخاری شریف میں موجود ہے، آپ پہ چادر مبارک تھی اور آپ اپنی چادر منہ مبارک سے اتار کے کیا کہہ رہے تھے؟ لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ۔ یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ امت کو ڈرا رہے تھے شرک سے۔ تو اگر شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، واقعی نہیں ہونا، تو آپ کیوں چادر مبارک ہٹا کے بار بار کہہ رہے تھے لعن اللہ الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ؟ اچھا، پھر آپ ذرا اگلی بات دیکھیں کہ 18 احادیث سے زائد احادیث ہیں جن میں ایک مضمون آ رہا ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ، کہ او میری امت کے لوگوں، تم پہلے لوگوں کے ہو بہو نقش قدم پہ چلو گے، ذراعًا بذراع شبرًا بشبر، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ یہود نصارہ میں اگر کسی نے اپنی ماں سے برائی کی ہوگی تو اس امت میں بھی وہ بدبخت موجود ہوں گے، اور طبقاً نال بن نال، جیسے جوتا جوتے کے ساتھ بالکل فٹ ہوتا ہے، اسی طرح یہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہود و نصارہ میں شرک نہیں تھا؟ اب ایک حدیث کا غلط معنی کیا نا، ما خافو والی، وہ انشاءاللہ میں بتاتا ہوں اس کا کیا معنی ہے۔ ایک حدیث کا غلط، مشرک کا کیا کام ہے حدیث بیان کرنا، جب بدعتی کا کیا کام ہے؟ ایک حدیث کا معنی غلط کیا، تحریف کی، 18 حدیثوں کا انکار، تو اب اس سے بڑا منکر حدیث کون ہوگا؟ سب سے بڑا انکار۔ یہی وجہ ہے کہ جب تحریف کرے گا تو کئی حدیثوں کا انکار ہوگا۔ اگر امت میں شرک کا وقوع نہیں ہونا تھا تو اتنی احادیث میں آپ نے اتنی تاکید کے ساتھ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کیوں فرمایا؟ پھر وہ مضمون ہے کہ اگر امت میں شرک کا خوف خطرہ نہیں تھا تو آپ دعا کیوں فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو پیغمبر کریم کی قبر کو ہندوؤں نے جا کے پوجنا تھا یا سکھوں نے یا یہودیوں نے؟ اور یہی تھے جو پاکستان میں باؤ سلطان کی قبر کو پوج رہے ہیں، بری امام کی قبر کو پوج رہے ہیں، علی حجویری کی قبر کو پوج رہے ہیں۔ انہی کا آپ کو خطرہ تھا، اور آپ اسی لیے، اور پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، آج بھی ڈنڈے والے وہاں کھڑے ہیں، ڈنڈا سروس، ذرا قریب جا کے دیکھو۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر شرک کا وقوع ہی نہیں تھا اس امت میں، شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں تھا، اور امت میں کوئی آدمی شرک کر سکتا ہی نہیں تھا، تو آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد؟ آپ یہ دعا کیوں امت کو حکم دے رہے ہیں لا تجعلوا قبری عیدا، لا تجعلوا قبری عیدا؟ پھر اسی طریقے سے بنا علی القبور سے آپ منع فرما رہے ہیں، قبروں کو پکا کرنا، گچ چونے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ اونچی قبریں ساری گرا دو اور بت شد تصویریں مٹا دو، تو یہ حضرت علی کی ڈیوٹی تھی۔ اگر اس امت میں شرک آنا ہی نہیں تھا تو یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ تو اور پھر اسی طریقہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائف، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، تلحق قبائل امتی بالمشرکین، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہونا جب تک میری امت کا ایک قبیلہ نہیں، قبائل، لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین بحتی تعبد قبائل من امتی، میری امت کے بہت سارے قبیلے الاوثان، اوثان کی عبادت کریں گے۔ اور اوثان کیا ہے؟ لا تجعل قبری وثنا یعبد، تو قبر کے ساتھ بھی اگر وہ معاملہ کیا جائے جو بتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس معاملے کی وجہ سے یہاں پر بھی ہے وثنا، تو اوثان۔ انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم
یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین، کہ اس امت میں 30 بڑے کذاب بھی ہوں گے، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب بہت سارے قبائل مشرک اور قبر پرست نہ بن جائیں۔ تو آپ شرک کو ثابت کر رہے ہیں یا نفی کر رہے ہیں؟ آپ تو ثابت کر رہے ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ میں نے کہا آخر زبان رسالت سے ما اخاف، خوف کی نفی تو نکلی ہے، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ شرک ہوگا نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 20 احادیث میں شرک ثابت ہے، اور اسی طریقے سے جہاں تک آیا کہ یہ میری امت کی عورتوں کے جو لفظ ذرا محتاط بولنا، وہ جو ڈانس کرتے ہیں قبروں کے اردا گرد، ہاں تو وہ لات اور فلاں فلاں جگہ پہ وہ اپنے چوتڑوں کو حرکت دیتی ہوں گی، یعنی ڈانس کریں گی وہاں، تو یہ بھی جہاں تک فرما دیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وقوع شرک تو نبی پاک نے ثابت کی ہے کہ امت میں شرک ہوگا اور شرک جلی ہوگا۔ یہود و نصارہ والی حدیثیں وہ الگ ہیں ان کے متعلق، اور اس امت کا ان کی اتباع کرنا، اور یہ جو حدیث ہے یہ الگ ہے، ابو داؤد کی ہے، اور اسی طریقہ سے اور بھی اس پر احادیث موجود ہیں۔ تو پھر اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ ما اخافو، تو ایک بات تو میں نے کہہ دی کہ نفی وقوع شرک کی ہے ہی نہیں، بلکہ نفی کس کی ہے؟ خوف کی، مجھے خوف نہیں رہا۔ تو کچھ بھی اہل ذوق آدمی ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے شرک کی نفی کرنا مقصد نہیں، وضوء توحید کو بیان کرنا مقصد ہے، کہ توحید ان رڑے تے چڑھ کے بیان ہو گئی ہے، کھل کے بیان ہو گئی ہے کہ شرک کا خدشہ ہی نہیں رہا، خطرہ ہی نہیں رہا۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی بات ذرا سمجھو، اور ایک الزامی بات بھی میں کر دوں، تھوڑا سا ٹیکہ ہے بحث والا، وہ بھی لگا دیتے ہیں کہ مشرک شور کرتے ہیں جی آپ فرماتے ہیں مجھے امت پہ شرک کا خوف ہی نہیں۔ میں نے کہا کمال تو مشرکو تمہاری ہے کہ جس چیز سے پیغمبر بے فکر جا رہے تھے تم نے وہ کام کر دکھائے، جس چیز سے پیغمبر کریم بے فکر تھے تم نے، واہ بلے ہو مشرکو، کمال ہے تمہارا، تم نے وہ کام کیا جس کام کی نبی کو بھی امید نہیں تھی، تو وہ تم نے کر کے دکھایا۔ آگے ذرا چلو، اس حدیث کے متعلق ما اخافو، ایک تو یہی بات جو میں نے کر دی، تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اور اس پر میں نے تقریباً جہاں 50 جو شرح ہیں بخاری کی اور مسلم کی، وہ پہلے آخر 50 شرح دیکھی ہے، کسی ایک شارح نے بھی یہ خوبصورت معنی نہیں کیا جو آج کے مشرک کر رہے۔ پوری آپ شروعات دیکھ لیں بخاری کی، مجھے جو مجسر شروعات تھی مجھے ملی وہ بخاری مسلم کی 50 شرح، اور وہ پہلے بھی، حنفی بھی، مالکی بھی، شافی بھی، ابن حجر بھی، ان کے استاد بھی، عینی بھی، پچھلے بھی، اگلے بھی، ساری وہ شروحات میں کوئی ایک شارح مجھے نہیں ملا کہ جس نے اس حدیث کا یہ معنی کیا ہو کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں، یا اس امت میں شرک کا وقوع ہو سکتا ہی نہیں، مجھے نہیں ملا۔ شارحین نے اس حدیث کے 2 معنی کیے جو معروف ہے، اور تقریباً سب نے کیے، میں چند کا نام لوں گا، کتاب کا بھی نام لوں گا، اور یہ صرف علماء کے لیے کہ وہ وہاں سے دیکھ لیں کہ یہاں پر مسلم شریف کی شرح ہے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، مصنف ہیں ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی، المتوفا 656 ہجری، 656 ہجری، 656 ہجری ان کی کتاب ہے۔ اور یہ جو قرطبی ہے، یہ جو تفسیر والا قرطبی ہے،
احکام القرآن یہ اس کا بھی استاذ ہے، یہ حل المفہم والا قرطبی جو مفسر قرطبی ہے اس کا استاذ ہے، اس کی یہ شرح مسلم کی۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث کا دو معنی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ امت میں شرک ہوگا، یعنی کہ شرک نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں پہلا معنی ہے یعنی انہو قد آمن علی جملۃ اصحابہ ان یبدلوا دین الاسلام بدین الشرک۔ فرماتے ہیں کہ تشرکو کا جو خطاب ہے، ما اخاف علیکم، تم پہ مجھے خوف کا خطرہ نہیں، تو کہتے ہیں اس سے مراد ہیں اصحاب النبی۔ کون مراد ہیں؟ نبی کے سارے صحابہ مراد ہیں، صحابہ میں شرک نہیں تھا، یہ خطاب خاص ہے، اور خطاب خاص ہوتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اب تم بدر میں تھے، انتم کا خطاب بھی صحابہ ہیں، اور کون تم کا خطاب بھی صحابہ ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، لو یطیعکم، اگر نبی تمہاری اطاعت کرے بہت سارے معاملات میں، تو کم تم ہو، اور کم کون ہے؟ صحابہ۔ تو یہاں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے یہ کس کو ہے؟ صحابہ کو۔ اور پیغمبر کریم کن پر مطمئن تھے؟ علی جملۃ اصحابہ، اپنے سارے صحابہ پر، ان یبدلوا دین الاسلام بدین الشرک، کہ وہ دین اسلام کو دین شرک سے نہیں بدل سکتے۔ تو فإن الخبر عن الجملۃ، تو یہ جو خبر ہے جملہ، تو پہلا معنی یہ کہ یہ خطاب اصحاب النبی کو ہے۔ ذرا میری طرف توجہ رہے، میں اس کے تین مطلب بیان کروں گا، دو عام طور پہ شارحین نے بیان کی، ایک تیسرا ہے اور اس پہ بھی حوالہ بھی دوں گا، اور اس کی وجوہات ہیں جو ہم درس میں بیان کرتے ہیں، یہاں شاید کوئی سمجھ سکے۔ تو بہرحال اس بزرگ نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ۔ اور اگر عام لینا ہے دوسری توجیہ، تو فرماتے ہیں کہ ان یحمل ھذا الخبر علی جمیع الامت فیکون معناہ الاخبار عن دوام الدین باتصال ظہورہ الی قیام الساعہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عام خطاب لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری امت شرک نہیں کرے گی، کچھ کرے گی، کچھ جماعتیں، ٹولے، مولوی، لیکن پوری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی۔ جیسے دوسری حدیث میں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری پوری امت ضلالت اور گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو اس طرح پوری امت شرک پہ جمع ہو جائے کہ توحید کا نام بھی مٹ جائے، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ کچھ نہ کچھ لوگ توحید پہ قائم رہیں گے۔ اب اس بات کو یاد رکھنا، یہ آگے جا کے میں بیان کروں گا۔ اب اس حضرت نے یہ کیوں کہا؟ اس نے خود کہا کہ اشکال یہ ہے کہ امت میں مشرک موجود ہیں، شرک کیا ہے انہوں نے، اس لیے اس حدیث کے یہ دو معنی بن رہے ہیں۔ اور سب شارحین حدیث نے یہ کیوں تعویل کی اور کیوں معنی بیان کیے، توجیہات کی، اس لیے کہ ان کے مد نظر وہ احادیث تھی کہ اگر اس حدیث کا غلط معنی کیا تو پھر 20 احادیث کا انکار لازم آئے گا۔ تو میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، جو محرف حدیث ہے وہ سب سے بڑا منکر حدیث ہے، ایک حدیث کی تحریف کر کے ساری حدیثوں کا انکار۔ اس کے بعد ہیں جی بزرگ ہیں احمد بن اسماعیل بن عثمان محمد بن القورانی الشافعی، یہ پہلے شافعی تھے اور اس کے بعد یہ حنفی ہو گئے، پہلے شافعی تھے اور پھر حنفی ہوئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ بزرگ ہیں سلطان محمد فاتح کے استاد، ترکی کے جو سلطان محمد فاتح، جن کے متعلق وہ بعض لوگ ایک قسطنطنیہ کی فتح کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا مصداق ہے نہیں، بہرحال وہ پیش کرتے ہیں۔ تو سلطان محمد فاتح جو ترکیہ خلافت عثمانیہ کے سلطان ہیں، ان کے استاد ہیں
اور سلطنت عثمانیہ کے چیف جسٹس ہیں قاضی القضات، ان کی شرح ہے الکوثر الجاری بخاری شریف کی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ معنی ہو لا اخاف علی مجموعکم، لا اخاف علی مجموعکم، میں تمہارے مجموعے پر شرک کا خوف نہیں کرتا کہ سارے مشرک بن جاؤ، جو نہیں ہوگا، کچھ کچھ ہوں گے، کچھ جماعتیں ہوں گی، ٹولے ہوں گے، پاکستانی، ہندوستانی، گروہ ہوں گے، پارٹی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سارے مشرک بن جاؤ، تم سب کے سب مشرک بنو، اس چیز کا مجھے کوئی خوف نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں بکا الشرک کانا بکا الشرک من بعضہم، اس امت میں شرک کا وقوع ہوا ہے، امت میں شرک کا وقوع ہوا ہے، لیکن بعض سے ہوا ہے، بعض کا مطلب کچھ لوگوں سے ہوا ہے، لیکن بہرحال ہوا ہے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے چیف جسٹس صاحب ہیں۔ آگے فرماتی ہیں کہ یار دوسری توجیہ یہ ہے اسی حدیث کی کہ اس سے مراد صرف صحابہ ہوں، صرف کیا ہوں؟ صحابہ، تو اس لیے فرمایا خطاب خاص ہے، فَإِنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ لَمْ يُشْرِكْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، جن کے ساتھ خطاب ہے اصحاب رسول کے ساتھ، ان میں سے کسی نے بھی شرک نہیں کیا۔ تو یہ صحابہ کو خطاب ہے، اتنا خوش نہیں ہونا، یہ ان کی توجیہ بتا رہا ہوں، ہماری یہ توجیہ نہیں ہے، یہ ان کی توجیہ ہے۔ میں آگے وجہ بیان کروں گا، میں صرف شارحین کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں المتوفا 893 ہجری ہے، اس کے بعد ہیں جلال الدین سیوطی، جن کو لوگ مجدد کہتی ہیں، ہمارے نزدیک حاتب اللیل، لیکن آج کے مبتدئین کا امام جلال الدین سیوطی صاحب، تو یہ سیوطی صاحب نے بھی بخاری پر ایک حاشیہ لکھا ہے التوشیح، اس میں سیوطی صاحب کہتے ہیں ما اخاف علیکم ان تشرکوا علی مجموعکم لأن ذلک وقع من البعض، مجموعی پوری امت شرک پہ جمع نہیں ہوگی، کچھ نہ کچھ مواحد رہیں گے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ کچھ نہ کچھ توحید والے رہیں گے، مواحد رہیں گے، اس طرح نہیں ہوگا کہ ایک مواحد بھی نہ ہو، سب کے سب کٹر مشرک بن جائے، یوں نہیں ہوگا۔ اور کہتا ہے کہ شرک واقع ہوا ہے، امت میں شرک واقع ہوا ہے۔ اچھا، دوسری وہی توجیہ ہے جو پہلے کے سے مراد صحابہ ہیں، یہ جلال الدین سیوطی ہے۔ اس کے بعد علامہ شمس الدین البرماوی ابو عبداللہ محمد بن عبد الدائم بن موسیٰ الشافعی، یہ ان کی کتاب ہے اللامع الصبیح بشرح الجامع الصحیح، بخاری شریف کی شرح ہے۔ اس میں فرماتے ہیں المراد ارتداد الکل فلا ینافی ردت البعض، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ تم سارے مرتد نہیں ہو جاؤ گے، کچھ کچھ ہو جائیں گے، مجموعہ مراد ہے نا، مجموعی طور پہ امت لیں تو کچھ ہوں گے، سارے کے سارے نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ہیں علامہ محمد الخضر الشنقیطی، ان کی کتاب ہے الکواکب، اس میں فرماتے ہیں بخاری کی شرح ہے ما اخاف علی جمیعکم الاشراک بل علی مجموعکم لأن ذالک وقع من البعض۔ اچھا، سارے حدیث کہہ رہے ہیں کہ امت میں شرک واقع ہے، اور آج کے محرفین کہتے ہیں نہیں، شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ امت شرک کر ہی نہیں سکتی۔ یہ تو میں نے کان جب دوسری طرف سے پکڑا تو پتہ چل جائے گا، ابھی تو ہم سیدھے سیدھے جا رہے ہیں۔ یہ المتوفا، یہ آگے ہے علامہ کرمانی الکواکب، ان کی بخاری کی شرح ہے المتوفا 786 ہجری۔ اس کے بعد ہیں علامہ ابن الملکن، شافعی اور امام ابن حجر کے استاد ہیں، اور ان کی
وفات ہے 804 ہجری. ان کی کتاب ہے التوضیح لشرح الجامع الصحیح، اس میں بھی انہوں نے فرمایا کہ یرید امتہ لأنہ اخبر انہ یظہر دینہ علی الدین کلہ. فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ پوری امت شرک کی طرف نہیں جائے گی، پوری امت شرک کی طرف نہیں جائے گی، کچھ نہ کچھ مواحد باقی رہیں گے. یہ نہیں ہے کہ مجموعی طور پہ پوری امت مشرک بن جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں اسی طرح امام ابن حجر فتح الباری، علامہ عینی عمدۃ القاری، ملا علی قاری مرکات، تو یہ سب حضرات نے یہی معنی کیا. اب سنو، میں کہتا ہوں اس سے بھی بہترین، اتنی بات پہ سب شارحین متفق ہیں کہ ان تشرکوا بعدی کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ شرک اس امت کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور امت میں کوئی شرک ہوگا بھی نہیں، یہ معنی کسی نے نہیں کیا. ہاں توجیہ دو کی، اور ایک تیسری توجیہ کر لو جو اسی سے ماخوذ ہے. تو سب سے بہترین معنی ہے کہ آپ نے جو فرمایا نا ما اخاف ان تشرکوا، خطاب کس سے ہے؟ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یأتی امر اللہ، صحابہ اور متبعین صحابہ. تو مجموعی طور پہ خطاب کیا، اس کی بجائے بلاکن تنافسوا فی الدنیا، صحابہ دنیا سے بے رغبت تھے، انہیں دنیا کے اندر کوئی ریس نہیں تھی، تو اس لیے صحابہ کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں ہے. طائفہ منصورہ، قیامت تک آنے والا طائفہ منصورہ، وہ اس کا مخاطب بنا لیا جائے تو سب سے بہترین بات ہے. اب تھوڑا سا میں ذرا اس کا ایک دوسرا پہلو لے آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آج کہہ رہے ہیں شرک کر کر کے مشرکین مکہ کو بھی شرما دیا. ابو جہل اتنا مشرک نہیں تھا جتنے یہ ہے، اور مکہ والے مشرکوں سے بڑے مشرک بن کے ڈھیٹ کیا ہیں، امت شرک کر ہی نہیں سکتی. تو ہم کہتے ہیں کون سی امت شرک کر ہی نہیں سکتی؟ اور شرک تو شروع ہو گیا تھا عبداللہ ابن سبا سے، کرو انکار. عبداللہ ابن سبا کی پوری تحریک ہی شرک پہ مبنی تھی، اور اس نے حضرت علی کو الہ کہا، کہ حضرت علی لفظ بھی الہ کا بولا، الہ کہا، انتا تو الہ ہے. اور اس پہ میرا اعتبار نہیں تو اپنے محقق محمد علی کی کتاب اٹھا کے دیکھ، عقائد جعفریہ فقہ جعفریہ کہ فلانا فلانا، اس میں اس نے ساری روایات لکھی ہیں. اور اسی طرح کامل ابن اسیر، البدایہ، خود بخاری اور بہت ساری چیزیں. تو امت میں تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. کہ حضرت علی نے عبداللہ ابن سبا کے ٹولے کو کیوں جلایا تھا؟ حضرت علی کو سمجھ نہیں آئی، نہ کسی صحابی کو آئی اس حدیث کی سمجھ. یہ حدیث سمجھی گئی ہے لاہور، میڈ ان لاہور. یہ نیا مفسر اور محدث آیا، ہاں صرف دال کی تخفیف کے ساتھ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی نے ایک ٹولے کو آگ میں ڈال دیا شرک کی وجہ سے. تو اگر اس امت میں شرک ہو ہی نہیں سکتا تھا، نہ حضرت علی کو سمجھ آئی معاذ اللہ، نہ ابن عباس کو، نہ دوسرے تیسرے کو. ابن عباس بھی اتنی بات کرتے، اگر میں ہوتا تو میں کہتا جلاؤ نہیں، انہیں قتل کرو، آگ سے نہیں جلانا. لیکن یہ سوال ہی کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ شرک اس امت میں آ ہی نہیں سکتا اور امت شرک کر ہی نہیں سکتی. اور پھر اسی طرح آج تک پورا جو شرک کا گٹر چلا ہے وہ ابن سبا سے چلے، عبداللہ ابن سبا سے. اور پھر اس ٹولے میں باطنیہ فرقہ ہے، الوہیت علی کے قائل ہیں، اسی طرح الوہیت ائمہ کے قائل ہیں. اب اس طبقے کے حضرات وہ بیچارے رونے لگ گئے ہیں. محمد حسین ڈھکو کی کتابیں پڑھو، اس نے جو غالیہ فرقہ ہے پورا، اور اس وقت جتنے بھی ہیں یہ اثنا عشری میں، اثنا عشری کی 100% یہ وہ غالی ہے، غلات اور غالی مشرک فرقہ. تو امت میں شرک ہے نہیں تو یہ غالی کدھر آ گئے نے؟
اور اگر نیٹ پہ آپ سنیں ان غالیوں ذاکر غالیوں کے تو وہ علی کو اللہ کہتی ہے، رب کہتی ہے، اور اس سے بھی کام اوپر. تو خیر پھر اس کے بعد ذرا آگے چلتے ہیں.